بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت اہم سوال جو عمومی طور پر نوجوان طبقے کی طرف سے پوچھا جاتا ہے، تو میں نے چاہا کہ اس پر تفصیلی کلام کیا جائے۔ حضرات ذی وقار، سوال یہ ہے کہ بعض اوقات نوجوان طبقہ ہمارا خصوصاً وہ ان کے جسم سے کوئی مادہ خارج ہوتا ہے اعضائے مخصوصہ کے ذریعے، تو وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آیا کیا اب ہم پر غسل لازم ہو گیا؟ تو کب غسل لازم ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا، کس مادے کے اخراج پر غسل لازم ہوگا اور کس پر نہیں، اس پر میں چند معلومات عرض کرنا چاہوں گا۔ لیکن اس سے قبل یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ بیان کیا جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسی عجیب سی بات ہے، یا انہیں عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اس طرح کے مسائل بیان کرنے کا شاید رواج نہیں ہے، یا لوگ اس طرح کا مسئلہ پوچھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، تو اس لیے ہماری جو کہ عادت میں یہ چیز شامل نہیں ہوتی، تو ہمیں اس طرح کا محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس کو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو اگر علماء بیان نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ آسمان سے کوئی فرشتے تو نہیں آئیں گے جو اس مسئلے کو آ کر بیان کریں گے۔ تو یہ بہرحال قرآن و سنت کا ایک مسئلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے، تو وہ جو فرائض علوم ہیں ان میں سے پاکی ناپاکی کے مسائل کا سیکھنا بھی لازم اور ضروری ہے، اور انہی میں سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور قرآن حکیم نے بھی اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اب میں آگے جا کر انشاءاللہ اس کا حوالہ بھی پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ بدن انسانی سے 3 قسم کی نجاست کا اخراج ہوتا ہے پیشاب کے علاوہ، یعنی اعضائے مخصوصہ سے جو مادے کی صورت میں نجاست کا اخراج ہوتا ہے وہ 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ ایک کو ودی کہتے ہیں، دوسرے کو مزی، اور تیسرے مادے کو منی کہا جاتا ہے، اور تینوں کے الگ الگ احکام ہیں۔ ودی اس مادے کو کہا جاتا ہے کہ جب پیشاب کر لیا جائے تو پیشاب کے بعد بعض اوقات لیس دار ایک آدھ قطرہ جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے، تو اگر اس قطرے کا اخراج ہو تو اس کا حکم مثل پیشاب ہے۔ جس طرح پیشاب کے نکلنے سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، اسی طرح ودی کے اخراج پر بھی وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ اب رہا مزی اور منی کا حکم، تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ منی اور مزی کے اندر فرق کیا ہے، اور میں کچھ علامات اس کی پیش کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں سہولت رہے۔ مزی اس مادے کو کہتے ہیں کہ جب انسان پر غلبہ شہوت طاری ہوتا ہے تو اس خاص کیفیت کے اندر اعضائے خاص سے وہ 1-2 قطرے جو نکلتے ہیں، 1-2 قطرات کا جو اخراج ہوتا ہے اسے مزی کہا جاتا ہے۔ مزی کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ 1 یا 2 قطرے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، یعنی وہ مادہ صرف اسی مقدار میں ہوتا ہے۔ اور اس کی تیسری علامت یہ ہے کہ اس کا کلر پانی جیسا ہوتا ہے، جس طرح شیشہ ہے، پانی کا کلر شیشے جیسا ہے، تو جو مزی ہے اس کا کلر بھی شیشے کی طرح ہوتا ہے۔ اور پھر چوتھی علامت یہ ہے کہ اس کے اخراج کے بعد جو انسان پر ایک خاص غلبہ، خاص کیفیت طاری ہوتی ہے اور اعضاء میں انتشار ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ اسی طرح سے برقرار رہتا ہے۔ یہ مزی کی 4 علامتیں میں نے پیش کی۔ اب منی کی علامات یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منی کے اخراج کے بعد انسان کے اعضاء جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، انتشار کی کیفیت کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے منی کا اخراج ہو تو منی کے اخراج پر غلبہ شہوت ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک علامت اس کی یہ ہے کہ یہ گاڑھا ہوتا ہے، یہ پتلا نہیں ہوتا، یہ گاڑھا مادہ ہوتا ہے، اور اس کا کلر بھی دودھیا ہوتا ہے، یعنی یہ منی کی علامات ہیں۔ اب ان کا حکم میں عرض کر دیتا ہوں۔ مزی کا حکم الگ ہے، منی کا حکم الگ ہے۔ عمومی طور پر جب انسان پر غلبہ شہوت طاری ہو، اس کا سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا منظر سامنے ہے یا پھر ذہن کے اندر اس طرح کا کوئی خیال چل رہا ہے، تو جب اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کیفیت کے اندر، یعنی جب اس طرح کا منظر کو سامنے آئے یا خیال چل رہا ہو، تو ایسی حالت کے اندر انسان پر ایک خاص غلبہ طاری ہوتا ہے، کیفیت طاری ہوتی ہے، اسے شہوت کہا جاتا ہے۔
تو وہ جو شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، شہوت کے غلبے کے وقت نکلنے والا ایک آدھ جو قطرہ ہوتا ہے وہ مزی کہلاتا ہے، اور مزی کا حکم یہ ہے کہ اس کے اخراج پر وضو فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر کپڑے پر یا بدن پر کسی مقام پر وہ لگ جائے اس مقام کو دھو لیں۔ تو جب اس کو دھو لیا جائے تو اب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ منی کا حکم الگ ہے۔ جس طرح میں نے بیان کر دیا کہ منی ایک تو اچھل کر نکلتی ہے، دودھیا کلر کی ہوتی ہے، زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، اور اس کے اخراج کے بعد شہوت کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے منی کی جو تعریف بیان کی، سورہ طارق کے اندر فرمایا گیا خلق من ماء دافق، انسان کو پیدا کیا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے، اور یہ نکلتی کہاں سے ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ مرد کی پشت اور عورت کی چھاتی سے برآمد ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کا یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے نظام کے مطابق اس کا اخراج کہاں سے ہوتا ہے، اور یہ جو منی ہے یہ کس طرح سے نکلتی ہے؟ من ماء دافق، خلق من ماء دافق، اسے ماء دافق قرار دیا گیا، اچھلتا ہوا پانی قرار دیا گیا، اور زیادہ مقدار میں ہوتی ہے۔ اب یہ علامات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، ان سے بالکل واضح ہو گیا کہ مزی ایک الگ چیز ہے اور منی ایک الگ چیز ہے۔ مزی کے اخراج پر، مزی کے نکلنے پر غسل لازم نہیں ہوتا، جبکہ منی کے اخراج پر غسل لازم ہوتا ہے۔ منی شہوت کے ساتھ جب نکلتی ہے تو پھر غسل لازم ہوگا، ورنہ مزی کے اخراج پر غسل لازم نہیں ہوگا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ بڑے پریشان تھے، تو انہوں نے یہی مسئلہ پوچھا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت میں اکثر میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ذہن میں خیال چل رہا ہو یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو، شہوت کا غلبہ ہو، مجھے غسل کرنا پڑتا ہے، تو یوں بار بار غسل کر کر کے میں تو تھک چکا ہوں۔ تو حضرت آپ نے بڑی مہربانی کی اور یہ اس مسئلے کی وضاحت کر دی، تو میں نے بھی اس مسئلے کو اسی لیے واضح کیا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو اس مسئلے کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ مزی، ودی اور منی، ان تینوں کے اندر فرق کیا ہوتا ہے اور ان کا شرعی حکم کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن و سنت کا فہم و ادراک عطا فرمائے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ بھی قرآن و سنت کے اس پیغام کو، شرعی مسائل دوسروں تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔